اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، درس اصول حدیث کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ آج ہم خبر واحد کی دوسری تقسیم پر بات کریں گے، راویوں کی تعداد کے اعتبار سے۔ حدیث کی بنیادی دو اقسام ہیں راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، خبر متواتر اور خبر واحد، وہ حدیث کی اقسام ہے۔ اب یہ خبر واحد کی اقسام میں سے ہے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، تو یہاں تعداد کو ڈسکس کیا جائے گا، راوی اچھا ہے راوی برا ہے۔ وہ خبر واحد کی تیسری تقسیم ہے جس کی 18 اقسام میں نے بیان کی ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ خبر واحد کی دوسری تقسیم راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، تو اس کی 3 اقسام ہیں۔ اب راوی اچھا ہے برا ہے، صحیح ہے غلط ہے، ضعیف ہے منکر ہے معدل ہے، یہ کوئی زیر بحث نہیں ہے، یہاں تعداد زیر بحث ہے۔ ان 3 اقسام کو جب کوئی بیان کرے تو آپ کے ذہن میں تعداد جائے، راوی کا اچھا برا ہونا نہ جائے، صرف تعداد آپ کے ذہن میں جائے۔ تو خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب، یہ 3 اقسام ہیں۔ تعدد روات کے لحاظ سے خبر واحد کی تقسیم 3 اقسام اس کی ہیں۔ خبر مشہور، جس حدیث کے راوی ہر طبقے میں 2 سے زیادہ ہوں مگر حد تواتر سے کم ہو تو اسے خبر مشہور کہتے ہیں۔ 2 سے زیادہ ہوں، 2 ہو جائیں گے تو وہ اگلی کیٹیگری میں آ جائے گی، اگلی قسم میں آ جائے گی، وہ خبر عزیز ہو جائے گی۔ 2 سے زیادہ ہوں اور حد تواتر سے کم ہو، یعنی کہ کثرت میں اتنے نہ ہوں، اس قدر کثیر نہ ہو کہ تواتر کو پہنچ جائے، تواتر سے کم ہو، تو اس کو محدثین نے آسانی سے یوں بیان کیا کہ جس حدیث کو کسی طبقے میں 3 راوی بیان کر دیں تو وہ حدیث مشہور ہو جائے گی۔ کسی طبقے میں 3 کا عدد پورا ہو جائے وہ روایت مشہور کہلائے گی۔ نقشے میں انشاءاللہ میں اسکرین پر نقشہ ڈسپلے ہو جائے گا، اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی، بلکہ میں نقشہ یہیں پر سمجھا بھی دیتا ہوں۔ اب یہاں نقشے میں آپ دیکھیں، امام بخاری، مسلم، طبرانی، احمد اور خطیب بغدادی۔ اب یہ اسناد بیان ہوئی ہیں، ایک حدیث کی خبر مشہور کی اسناد بیان ہوئی ہیں۔ حدیث مشہور امام بخاری، امام مسلم، امام طبرانی، امام احمد اور خطیب بغدادی نے اس کو روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے یک بارگی علم نہیں اٹھائے گا، لیکن اسے اس طرح اٹھائے گا کہ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا۔ لمبی حدیث ہے، اس کی اب سند بیان کی گئی ہے، تو سند ہم امام بخاری سے شروع کر لیتے ہیں۔ امام بخاری نے اس کو سنا ابن ابی اویس سے، انہوں نے سنا مالک سے، انہوں نے سنا ہشام بن عروہ سے، انہوں نے سنا عروہ سے، اور انہوں نے سنا عبداللہ بن عمرو سے۔ اب یہ امام بخاری نے سند بیان کی۔ اب 3 کا عدد ہم نے دیکھنا ہے کس طبقے میں پورا ہے۔ امام مسلم نے اسی حدیث کو سنا قتیبہ بن سعید سے، پھر جریر سے، پھر ہشام بن عروہ سے، پھر عروہ سے، اور پھر عبداللہ بن عمرو سے۔ اب امام بخاری اور امام مسلم کی سند میں ہشام بن عروہ اور آگے عروہ اور پھر عبداللہ بن عمرو، یہ 3 مل رہے ہیں۔ اس طرح 3 نہیں ملنے چاہیے، میں وضاحت کرتا ہوں۔ کسی طبقے میں 3 بندے پورے ہو گئے تو خبر مشہور ہو جائے گی۔ طبرانی، محمد بن عمر عن ابیہ علا بن سلیمان رقی زہری ابو سلمہ اور ابو ہریرہ، یہ ایک طبرانی کی سند ہے۔ مسند احمد کی سند ہے عبداللہ عن ابیہ وکیع عامش سالم بن ابی الجعد زیاد بن لبید، یہ امام احمد نے سند بیان کی۔ خطیب بغدادی بیان کرتے ہیں بکر بن صدقہ سے، وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن سعید سے، آگے موسیٰ بن عقبہ، عروہ اور عائشہ۔ اب آگے تعداد روات ذکر ہوئی ہیں، تو تعداد روات ہم نے ویسے سند کو ذکر نہیں کرنا کہ امام بخاری نے جو سند بیان کی ہے اس میں 5 بندے ہیں یا 4 بندے ہیں، اس طرح نہیں بیان کرنا، طبقہ دیکھنا ہے۔ اب یہاں طبقہ دیکھ لیں، نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ تعداد روات میں 5 کا عدد، پہلی لائن میں 5 کا عدد بیان ہوا ہے، 5 کا عدد بیان ہوا ہے۔
بکر بن صدقہ عبداللہ عن ابیہ محمد بن عمر عن ابیہ قتیبہ بن سعید ابن ابی اویس۔ یہ جو میں نے اب ترتیب اس طرح کر دی ہے، پہلے میں نے یوں پڑھا تھا، یوں، اب اس طرح پڑھ رہا ہوں۔ یہ ایک ہی طبقے کے لوگ ہیں، تبع تابعین کر لیں، تابعین تو نہیں بنتے، تبع تابعین یا اتباع تابعین، یہ ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں۔ یہ 5 بندے الگ سے اسی حدیث کو بیان کر رہے ہیں، یہ حدیث مشہور ہو جائے گی۔ اب ایک طبقہ آ گیا تبع تابعین یا اتباع تابعین کا، نیچے بھی 5 بندے ہی بیان کر رہے ہیں، اس کے نیچے 4 بندے موسیٰ بن عقبہ، انہی کے ہم اثر ہیں اعمش، انہوں نے بھی اس کو بیان کیا، انہی کے ہم اثر ہیں زہری، انہوں نے بھی اس حدیث کو بیان کیا، انہی کے ہم اثر ہیں ہشام بن عروہ، انہوں نے بھی اس کو بیان کیا، اور آگے ہشام بن عروہ سے امام بخاری نے بھی لی ہے، تو یہاں بندے 4 ہو گئے۔ حدیث ابھی بھی مشہور ہے، 2 سے زیادہ تواتر سے کم تو 4 5 6 سے فرق نہیں پڑتا، 3 کا عدد آپ یاد رکھیں، وہ زیادہ آسانی کے لیے ہے۔ چوتھی لائن میں عروہ ان کے ہم اثر ہیں سالم بن ابی الجعد، یہ ایک ہی زمانے کے ہیں، ایک ہی طبقے کے ہیں۔ پھر ابو سلمہ ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور آگے عروہ پھر 2 بار آتے ہیں، یہاں پر 3 بندے ہو گئے، روایت مشہور ہو گئی۔ عروہ نے اس کو روایت کیا، انہی کے زمانے کے ایک بندے نے بھی اس کو روایت کیا، سالم بن ابی الجعد، اور انہی کے زمانے کا ایک بندہ ہے ابو سلمہ، اس نے بھی اس کو روایت کیا۔ تو اب عروہ چونکہ تابعی ہے تو طبقے تابعین کے طبقے میں 3 بندوں نے اس کو روایت کر لیا، حدیث مشہور ہو گئی۔ نیچے آ جائیں، آخری لائن میں سید عائشہ نے اس کو روایت کیا، انہی کے ہم اثر ہیں زیاد بن لبید، انہوں نے اس کو روایت کیا، انہی کے ہم اثر ہیں ابو ہریرہ، یعنی کہ اب یہ صحابہ کا طبقہ چل رہا ہے۔ ابو ہریرہ نے اس کو روایت کیا، عبداللہ بن عمر نے اس کو روایت کیا، اور آگے عبداللہ بن عمر 2 بار آ رہے ہیں، تو یہاں 4 ہو جائیں گے۔ تو یا مراد کیا ہے؟ طبقہ۔ اگر کسی روایت کو طبقات صحابہ میں 3 صحابہ نے روایت کر لیا، اب 10 لاکھ تابعین بھی روایت کرتے رہے، مشہور ہی ہوئے گی، چونکہ 3 کا عدد ہم نے دیکھنا ہے۔ اسی طرح تبع تابعین میں 3 کا عدد پورا ہو جائے، اتباع تابعین میں 3 کا عدد پورا ہو جائے، صحابہ میں، تابعین میں، جہاں کہیں 3 کا، 4 کا، 5 کا، تواتر سے کم، 2 سے زیادہ عدد اگر مل جائے تو وہ حدیث مشہور ہو جائے۔ خبر عزیز کی طرف آئیں۔ خبر عزیز جس حدیث کو ہر دور میں یا کسی دور میں صرف 2 ہی افراد روایت کریں، اگرچہ دوسرے ادوار میں اس کے کئی راوی ہوں، تو اسے خبر عزیز کہتے ہیں۔ ایک حدیث آقا علیہ السلام کی نسبت سے بیان ہوئی، 1 لاکھ صحابہ نے حضور سے سنا، لیکن ان 1 لاکھ صحابہ نے سن لیا، اب آگے صحابہ سے صرف 2 تابعین روایت کر رہے ہیں، تو 2 کا عدد تابعین کے طبقے میں پورا ہو گیا، روایت عزیز ہو جائے گی۔ ہم 1 لاکھ کو نہیں دیکھیں گے، 2 کا عدد جہاں پورا ہو گیا اس کو دیکھیں گے، اور وہ 2 کا عدد طبقہ تابعین میں پورا ہو گیا۔ اب آگے وہ 2 تابعین ہزاروں کو سنائیں، لاکھوں کو سنائیں، وہ بھی نہیں دیکھا جائے گا، بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طبقے میں 2 کا عدد پورا ہو رہا ہے، تو 2 افراد نے اس کو روایت کیا، روایت عزیز ہو جائے گی۔ 1 لاکھ کو نہیں دیکھنا، صحابہ چاہے کروڑوں بیان کرے، لیکن صحابہ سے سننے والے کتنے ہیں؟ چلے انہوں نے لاکھوں نے بیان کر دیا، تابعین بھی لاکھ ہو گئے، صحابہ کروڑ، تابعین لاکھ ہو گئے۔ 1 لاکھ صحابہ کو نہیں دیکھنا، 2 کا عدد جہاں پورا ہو جائے وہ روایت عزیز ہو جائے گی۔ صحابہ 1 لاکھ ہے، ان 1 لاکھ صحابہ نے حضور سے سنا، آگے ان 1 لاکھ صحابہ نے 2 لاکھ تابعین کو سنایا، لیکن اب 2 لاکھ تابعین سے صرف 2 بندوں نے سنا تبع تابعین میں، تو اب روایت اب بھی عزیز ہی کہلائے گی، چونکہ اب 2 کا عدد تبع تابعین کی طرف ٹرانسفر ہو گیا، تو 2 کو ہم دیکھیں گے۔ 3 ہوں گے تو خبر مشہور ہے، 2 ہوں گے تو خبر عزیز ہے۔ نقشہ آپ کے سامنے ہے، میں پچھلے نقشے میں وضاحت کر چکا ہوں، یہ نقشہ بھی ویسا ہی ہے۔ آگے آئیے خبر غریب کی طرف۔ خبر غریب جس کو 1 راوی روایت کرے، جس کو 1 راوی، جس حدیث کو ہر دور میں یا کسی دور میں صرف 1 ہی فرد نے روایت کیا ہو تو اسے خبر غریب کہا جاتا ہے۔ اس کی بڑی واضح مثال ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
اسے طبقات صحابہ میں صرف تنہا حضرت عمر روایت کر رہے ہیں، تنہا سیدنا فاروق اعظم اسے روایت کر رہے ہیں۔ اب تابعین میں اسے ہزاروں نے روایت کیا، تبع تابعین میں سینکڑوں نے روایت کیا، وہ تعداد نہیں دیکھی جائے گی۔ ایک کا عدد کس طبقے میں پورا ہوا؟ صحابہ کے طبقے میں۔ سیدنا عمر تنہا اس کو روایت کر رہے ہیں، لہٰذا یہ حدیث خبر غریب کہلائی۔ تو یہ بھائیوں تعدد روات کے لحاظ سے خبر واحد کی دوسری تقسیم مشہور، عزیز اور غریب کی تفصیلات میں نے عرض کی۔ اللہ تعالیٰ علم سے شغف نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔